بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے اپنے پہلے ویلاگس اور اپنی ٹیم میں ہم نے اس سکردو ایکسپیڈیشنز ٹور کے مختلف مرحلوں میں آپ لوگوں کو مختلف مقامات اور مختلف تاریخی مقامات کی سیر کرائی، بلکہ سیر کیا کرائی پریکٹیکلی دکھائے آپ نے۔ لیکن آج کیونکہ ہمارا لاسٹ ڈے ہے، یہ 8 days کا ٹور تھا، کل 9th day ہے، یہ آلموسٹ ختم ہونے کو ہے، تو میرا یہ جی کر رہا ہے کہ میں جو ہے آج اپنے جو میرا مشاہداتی جو ہے جو کریٹیو میں نے کرٹیکل جو چیزیں یہاں دیکھی ہیں وہ میں جو ہے اپنے ناظرین اور سامعین کو وہ ان فیکٹ جو ہے جو سکردو کا جو ہے یہاں پہ سکردو ایک کافی بڑی ویلی ہے، بہت ویلی ہے، اور یہاں کے مقامات کو کور کرنا، یہاں کے ٹورزم کو دیکھنا، پہلے بھی ویلاگ میں میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا جو چیزیں لوگوں کو جو مثلاً بالکل بھی آسان قسطوں پہ ان کو 5 روپے 4 روپے یونٹ پہ بجلی مل رہی ہے، 6-7 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، اسی طرح ہی باقی جو سبسڈائز چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے میں نے لوگوں میں یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا 6 مہینے کا ٹورزم ٹور ہے، اور زمینیں جو جہاں پہ زمین بڑی ہی ویلیوڈ زمین ہے، جہاں پہ چیری فروٹس اور باقی جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے، وہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خالی جگہوں پہ جو ہے جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے وہاں پہ فروٹس کی کوئی بالکل کس طرف دھیان نہیں ہے، کیونکہ ان کو جب 5 روپے کلو آٹا گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے گا سبسڈائز سے ریٹ سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے سب سے بڑی کنٹریبیوشن تو پنجاب کرتا ہے نا، وہ پنجاب 13 کروڑ کا ضلع ہے، پنجاب خود بیچارہ جو ہے وہ ننگ درنگ کھڑا ہے، اس 65 روپے 68 روپے اس برہانی کیفیت میں بھی ہم لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے وابٹا کی بجلی دیتے ہیں، جبکہ پہلے میں نے اے جے کے ٹورس کے جو میں نے کیے تھے اس میں بھی یہی چیز میں نے نوٹ کی تھی۔ چلو ان کی صورتحال ذرا ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کی ذرا مختلف ہے، کیونکہ وہ محنتی بھی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ فارسٹری کلٹیویشنس اسپیشل جو کلائمیٹیکل چینج میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جبکہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی پانی کی بہتات ہے اور پانی ضائع جا رہا ہے، لیکن کوئی بندہ اس کو ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، صرف اپنا گزارا کرنے کے لیے اس نے وہ پانی استعمال کرنا ہے، باقی سارا پانی جو ہے وہ جا بجا فاؤنٹین، جا بجا آبشاریں، جا بجا چشمے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کرنا۔ یہ ساتھ اگر میں سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے تو اس ٹور میں نے دور دراز بھی سفر کیا ہے، سکردو اس کا شنگرز کا کپلو کا اور اس طرح کی اور کئی مقامات ہیں۔ مجال ہے کہ ان لوگوں نے فارسٹری، حالانکہ فارسٹری جی بی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا محکمہ ہے، اس پہ اربوں روپیہ ان کی تنخواہیں لگ رہی ہیں، لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ سارے جو سرکاری ملازم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں میری پینشن لگ گئی ہے، مطلب یہ صرف میں ویری ساری ٹو سے دیٹ یہ صرف اس سکردو میں یا ادھر نہیں ہے، یہ تقریباً پاکستان میں آلموسٹ ایک ٹرینڈ ہے
تو اس لیے ایزی ٹیک ایزی گو والا فارمولہ ہے، کیونکہ ان کو اشیاء ضرورت اور یوٹیلیٹی آئٹم جو ہیں وہ سبسائز ریٹ پہ نہایت ہی سستا، چینی، آٹا، باقی چیزیں مل جاتی ہیں. ہاسپٹلز ان کا بالکل فری ہے. سو اس لیے جو ہے نا یہ اپنی سروائیول کے لیے کوئی، یا علاقے کی بہتری کے لیے، یا پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی چیز یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. بس یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہوٹلز ہیں، ہوٹلز میں بجلی 5 روپے کا ریٹ ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی جو ہے آٹے کا ریٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، باقی چیزیں بھی سبسائز ریٹ پہ مل رہی ہیں. لیکن ایک وقت کی دال جو ہے، دال، پلیٹ دال جو ہے، وہ ظلم خدا کا یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1200، 1300، 1400 روپے میں وہ دال کی پلیٹ، اور ساتھ تین، وہ بھی بالکل کاغذ ٹائپ روٹی دیتے ہیں. مطلب ہے کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. انتظامیہ موجود ہے لیکن وہ اپنے ششکوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا جو ہے وہ دھیان اپنے ریلیٹیوز جو ان کے آتے ہیں، وہ ان کو اچھی ہوٹلوں میں ٹھہرا دیا، بس اللہ خیر صلاح، باقی آنکھیں بند کر لی. گورننس نام کام کی چیز کوئی نہیں ہے. یہ تو خیر پورے پاکستان میں گورننس جو ہے وہ، لیکن نسبتاً پنجاب کا میں مقابلہ کر رہا ہوں، یا سرحد کا، بالکل جو ہے وہ، بس لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹورسٹ آئیں اور ان کی جیبوں پہ ہم ڈاکہ مار رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے جی بی گورنمنٹ، گلگت بلتستان گورنمنٹ، اس کا تو رول اتنا بھیانک رول ہے کہ جیسے آزاد کشمیر میں وہی چیز ہے کہ ان کے جو ایم ایل اے ہیں، یا ان کی یہاں پہ بھی اسمبلی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کا علیحدہ اسٹیٹس ہے. ان کا جو ہے بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے، اور بجٹ سارے کا سارا جو ہے وہ، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بجٹ ہمارا 80% پنجاب جو ہے وہ فاٹا ایریاز، اس کے بعد شمالی بلوچستان، جنوبی بلوچستان، گلگت بلتستان، یہ ساری جو اسکردو، کشمیر، ان سب کو سبسڈائز ریٹ جو فراہم کرتا ہے وہ پنجاب اپنے فنڈ سے دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو ان کو کام کرنا چاہیے، جہاں پہ فارسٹری کا تو ایسی تباہی ہوئی ہے، ساتھ اتنا سمندر بہ رہے ہیں، لیکن مجال ہے بھی یہ پہاڑوں پہ کوئی انہوں نے ایک پودا بھی لگایا. وہ بھی پودے لگاتے ہیں، وہ اپنی وہ جو اس کے لیے ضرورت کے لیے جو ہے، وہ ایک نام ہے اس پودے کا، ایگزیکٹ مجھے نام یاد نہیں ہے. یہ تعمیرات میں استعمال ہوتا ہے. ادروائز کوئی ویلیوڈ فروٹ، اتنی اس کی زرخیز زمین ہے، اور کہ اگر یہ لوگ باغات ہی لگائیں، جیسے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں یہ سوات ویلی میں. سوات ویلی کے لوگ بہت زیادہ اپنا ہیں، اپنا محنتی ہیں، بہت زیادہ محنتی ہیں، اور انہوں نے 1 انچ زمین بھی میں نے نہیں دیکھی کہ انہوں نے چھوڑی ہو. بڑی محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی کچھ چیزیں سبسڈائز ریٹ پہ ہیں، لیکن شمالی علاقہ جات کی نسبت جو ہے وہ جو ہے تو تیسری چیز جو ہے اپروچ روڈس کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ مثلا گورنمنٹ کو چاہیے، یہ جی بی گورنمنٹ 4 یا 5 ہیلی کاپٹرز دے دیں، اور اگر ہم لوگ اپنا بائیر 80-90 ہزار روپے کی ٹکٹیں بھر کے آ جاتے ہیں، تو جو دور دراز جو اصل چہرہ ہے پاکستان کا دیکھنے کے لیے، اس ذلیل ترین روڈوں پہ، کمر توڑ روڈوں پہ ہمیں سفر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ انڈیا میں ہیلی سروس ہے.
ٹھیک ہے آپ ان کا جائز سبسڈائز ریٹ پہ کرایہ لیں، لیکن وہ اپروچ تو ہو نا، تاکہ جو ٹورزم ہے اس کو اگر فروغ کرنا ہے، فروغ پانا ہے یا اس کو پروموٹ کرنا ہے تو وہ اس میں پروموٹ ہوگا، نہیں تو ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ آپ جا کے جناب شام کو جو ہے وہ اپنا کمر توڑ جو ہے وہ آپ کا صورت حال بنے گی. تو یہ چیزیں ہیں ان کو امپروو کرنے کی، کیونکہ میں کیونکہ ایک ریگولر ویڈیو لاگرز ہوں، اسپیشل ٹورزم یہ میرا چینل ہے R&A ماؤنٹینرز، وائلڈنس ماؤنٹینرز. وہ اس پہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں کی اچھی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور جو دوسرے چیزیں ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ اسکردو یا یہ اپنا جو ہے یہ پورا بلتستان، یہاں پہ تقریباً نہ پورے مڈل ایسٹ کو فروٹس جو ہے ہر قسم کا یہاں سے سپلائی ہو سکتا ہے، اگر یہ مرکزی گورنمنٹ کے سارے کرپٹ پورے کے پورے نیروازم چل رہا ہے، پورا تباہی جو ہے وہ ہمارے ملک کی وہ بیوروکریٹس نکال رہے ہیں. تو ظاہر ہے آگے پھر یہ جی بی گورنمنٹس نے بھی تو یہی کام کرنا ہے. فنڈز آتے ہیں، یہ نہیں کہ فنڈ نہیں ہیں، سارے کے سارے وہی جو ایک سسٹم ہے کہ وہ گئے. زیادہ تر تو اللہ ماشاء اللہ فنڈ یہاں پہ یوز کرتی ہے ہماری آرمی، اور میں نے آرمی کا کوئی یہاں پہ کوئی ایسا ویلفیئر پروجیکٹ یہاں پہ نہیں دیکھا. حالانکہ آرمی کے پاس 95% انڈسٹریل اور بگسٹ اپنا ہے پروجیکٹ. اور یہ فوبس جو میگزین ہے اس کی رپورٹ جو بھی لیٹسٹ شائع ہوئی، اس میں آرمی کا ہی جو ہے فوجی فاؤنڈیشنز، اس کو پاکستان کا امیر ترین جو ہے وہ اپنا ایک ادارہ قرار دیا گیا. لیکن اس امیر ترین ادارے کو ہم بھی پیٹریوٹک پاکستانی، اس کا ہم نے اچار ڈالنا ہے. نہ تو بھئی وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ ملک کی معیشت میں جو ہے کوئی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ کہاں جاتا ہے پیسہ؟ ان آڈٹ ہے، ان آنسرڈ ہے، اسمبلی بھی ڈسکس نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس پہ کویشچن نہیں کر سکتا. ویسے ہی ملک میں جو ہے وہ اللہ ماشاء اللہ وہ آسم لا چل رہا ہے، کوئی آئین نہیں ہے. جیسے اوپر سے ٹاپ سے چل رہی ہیں چیزیں، ایسے نیچے تک. مطلب بینگ سینسیبل پاکستانی، ویل ایجوکیٹڈ بندے جس نے پورے دنیا کی وزٹ کی ہیں، ان کو دیکھ کے یہاں پہ ہمیں افسوس امید ہے کہ یہ چیزیں میں تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پھر اسپیشل جی بی گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ان کے لنک پہ بھی یہ ڈالوں گا کہ آپ کو جب 5 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، 5 روپے یونٹ بجلی مل رہی ہے، 10 روپے کلو چینی مل رہی ہے، گھی کا بھی یہ سب سے، تو آپ لوگ ہوٹلوں کا جو کرایہ ہے وہ آپ لوگوں نے 8-8 10-10 15-15 ہزار روپے رکھا ہوا ہے. وٹ فار؟ اور پھر ایک دال کی پلیٹ جو ہے وہ آپ نہ تو آپ ٹیکس دیتے ہیں، گاڑیاں ان کی ساری وہ کسٹم چور ہیں، کوئی نہ ٹیلی فون بلوں پہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی ان کا جی ایس ٹی ہے. یہ میں عجیب ایک میں تماشا دیکھ رہا ہوں کہ انکم ان کی ہوٹلوں کی اتنی انکم ہے کہ یہ اگر اس پہ ٹورزم ٹیکس لگا دیا جائے تو یہ روڈیں جو ہیں ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کی یہ ہوٹلنگ انڈسٹری جو ہے، جو لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں ان کے اس کے ٹیکس سے ہی جو ہے نا یہ روڈز اور ان کا
اسٹرکچر جو ہے وہ اپنا بن جائے. لیکن کیونکہ چور بیٹھے ہیں ٹاپ ٹو باٹم سب ایسے ہی نظام ہے, پورے کا نظام ہی جو ہے وہ راٹن ایگس کی طرح خراب ہو چکا ہے. تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے پھر اپنے یہ آگے ولاگس لنک سینڈ کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں تک ولاگ لمبا ہو رہا ہے, تو یہ ہمارا تقریباً آخری میرا ولاگ ہے. ہم نے جو آبزرویشن کیے ہیں, ہم نے جو ویوز کیے, جو چیزیں کی ہیں وہ, اور وہی میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے, ہمیں اپنے ملک سے, ہم چاہتے ہیں, ہم نے اسپیشل چینل کریٹ کیا ہوا ہے, ہم نے اپنا اسٹاف, ہم نے اپنی چیزیں, ہم اپنا ٹائم, یہ ٹورزم کرنا اس مہنگائی کے دور میں کوئی آسان بات نہیں ہے. اور اس میں یہ چیزیں لے کے آنا کہ یار ملک کا فائدہ ہو, ملک کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو, تو دیٹ از دا پرسن, دیٹس کرکس. جو چیزیں میں نے ساری پیش کی, میں نے ایک سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ 8-9 دن کی ٹور کو میں کور کر کے اس کے برائٹ پہلو بھی اور اس کے نیگیٹو پہلو. تھینک یو ویری مچ. ملیں گے اگلے انشاءاللہ ولاگ میں. تھینک یو.